ناول نیم لا بائی فاطمہ نور. سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ. تم صرف شکی نہیں چلاک بھی ہو. گلی سے نکلتے کار کی طرف جاتی پری سے ہلکا سا ہنسی. میں تعریف سمجھوں گی. تم مجھے بتا سکتی تھیں. آپ نے بتایا تھا کہ آپ پاکستان میں ہیں. میں سرپرائز دینا چاہتا تھا. ہم نے بھی سرپرائز دیا ہے. ان کے آگے دانیال تھا. وہ سعدی خان سے کچھ بات کر رہا تھا. ایڈریس کہاں سے ملا یہاں کا؟ بانو آپا نے دیا. انہوں نے ہی آپ کے یہاں آنے اور رشتے کا بتایا تھا. اوہ آپا، وہ سنان کے خاندان سے رابطے میں تھیں. بہت اچھے. اس نے سر ہلایا. کیا کہا معطر نے؟ آپ کے لیے بات تھوڑی کرنے گئی تھی. ہاں تم تو پاکستانی سیاست پہ بحث کرنے گئی تھی نا. جی نہیں. اور سنیں لالا، ذرا انہیں سمجھائیں. وہ آپ سے بدگمان نہیں ہیں، وہ صرف کنفیوز ہیں. آپ بات کریں گے تو لڑکی مان جائے گی. وہ گاڑی کے پاس رک رہی تھی. آدم نے صرف سر ہلایا. سب سے ملتے انہیں روانہ کرتے وہ اور دانیال ایک ساتھ واپس روانہ ہوئے. آپ نے بتایا نہیں کہ آپ کے پاکستان میں بھی ایک فیملی ہے؟ مجھے خود آج احساس ہوا ہے. وہ سر جھکائے قدموں کو دیکھ رہا تھا. امی کچھ رضامند نظر آ رہی تھیں لیکن میں کچھ کہہ نہیں سکتا. اٹس اوکے دانیال، اگر وہ میری قسمت میں ہوئی تو مجھے مل جائے گی. وہ جانے مطمئن تھا یا ظاہر کر رہا تھا، لیکن دانیال نے مزید کچھ نہیں کہا. وہ متذبذب تھی لیکن امی تو ابھی بھی اسی بحث میں اٹکی تھیں. اس کے سگے ماں باپ تو نہیں ہیں؟ وہ بھی آ جائیں گے کسی دن. دانیال ان سے بحث کر کے تھک گیا تھا. لیکن ہیں تو غیر مسلم ہی نا. آپ نے جس سے معطر کی شادی کرنی ہے وہ مسلمان ہے. تو تم بس اسی بات کو پکڑ کے بیٹھ جاؤ. ہزار چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں، ہزار باتیں سوچنی پڑتی ہیں، ہزار. وہ ان کی باتیں نظر انداز کرتی چھت کی طرف بڑھ گئی. موسم کل سے دوبارہ گرم ہو رہا تھا لیکن مغرب کے وقت ٹھنڈی ہوائیں چل پڑتی تھیں تو گرمی کا احساس نہیں ہوتا تھا. سورج کو غروب ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی، سو فی الحال موسم بہتر تھا. سیڑھیاں چڑھتے وہ اپنی ہی سوچ میں الجھی تھی. جانے دل کیا چاہتا تھا؟ کبھی سوچتی ان سب میں آدم کا تو کوئی قصور نہیں تھا، اور کبھی دل سرے سے اس کی اچھائی ماننے سے انکار کر دیتا. اوپر کا دروازہ کھلا تھا. اس نے ابھی چھت پہ قدم رکھا ہی تھا جب نظر اس پر گئی. وہ ابھی کال کاٹتا پلٹا تھا. معطر کو دیکھ کر رکا. اسے یکدم آکورڈ سا احساس ہوا. پلٹنے ہی لگی تھی جب اس کی آواز سنائی دی. تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا. کس سوال کا جواب دوں؟ تم نے سوال ہی اتنے اکٹھے کر رکھے ہیں. وہ پلٹتی اس تک آئی. ایک آخری گفتگو ہو ہی جائے. تم نے غور نہیں کیا معطر، میرے ہر سوال کا جواب تم ہو. اپنے سوال تبدیل کر لو، جواب تو پھر بھی وہی رہے گا. معطر نے رخ موڑتے چچا کے مکان کی طرف دیکھا. اس کی چھت خالی تھی. تم چھت پہ سوتے تھے؟ نیچے اے سی نہیں تھا. چھت کو دیکھتے وہ ہلکا سا مسکرائی. تمہیں کہنا چاہیے تھا پنکھا نہیں تھا. وہ خاموش رہا. جانے کتنی دیر، جانے کتنے لمحے. اس نے سوچا. رخ موڑ کر اسے دیکھا جب اس کی آواز کانوں میں پڑی. میں نے اسلام تمہارے لیے قبول نہیں کیا تھا. معطر نے بے ساختہ سر گھما کے اسے دیکھا. اسے اندازہ نہیں تھا وہ یہ بات کرے گا. میں نے اسلام اللہ کے لیے قبول کیا تھا معطر، 2 سال پہلے. ایک سڑک پر نیم مردہ حالت میں پڑے میں نے زندگی میں پہلی بار تمہارے خدا کو پکارا تھا. مجھے مرنا نہیں تھا، ابھی بہت کچھ ادھورا تھا. میں نے اللہ کو پکار کر اس سے زندگی مانگی تھی. اللہ نے زندگی کے ساتھ ساتھ اپنا آپ بھی دے دیا. میں نے اس رات ایرک کو وہیں دفن کر دیا تھا. اس کے بعد وہ ایرک آج تک میرے سامنے نہیں آیا. کچھ دن پہلے تم نے جب پرانے نام سے پکارا تو مجھے احساس ہوا ہر ادھورا کام مکمل ہو گیا تھا، سوائے تم سے معافی مانگنے کے. وہ پل بھر کو رکا. معطر خاموشی سے سنتی رہی. میں نے جب اسلام قبول کیا تھا تو وہ ایک بار پھر رکا، پھر سر جھٹکا. تو موم ڈیڈ نے کہا کہ ان کے لیے اسلام چھوڑ دوں. اس لمحے میں نے جانا کہ جب یہی جملہ میں نے تم سے کہا تھا تو تمہارے دل پہ کیا گزری ہوگی. تھپڑ تو بہت چھوٹی چیز تھی. تم مجھے قتل بھی کر دیتی تو جائز تھا. مجھے اب احساس ہوتا ہے وہ جملہ کتنا بھاری تھا. میں نے اب جانا. میں نے وہ جملہ کہہ کر تمہارے اندر سے روح نکالی ہوگی. اس نے پہلی بار نظر اٹھا کر معطر کو دیکھا. اس کی آنکھیں نم تھیں. میں نے 2 سال سوچا کہ کاش مجھے اس وقت احساس ہوتا، کاش میں وقت کو واپس لوٹا سکتا. میں آج تک اپنے بوئے گئے کسی جملے پر اتنا شرمندہ نہیں ہوا.
اپنے بولے گئے کسی جملے پر اتنا شرمندہ نہیں ہوا۔ میرا ماضی میرے پیچھے رہ گیا، ایک وہی جملہ میں اپنے حال میں بھی ساتھ لایا ہوں۔ تو مجھے اس ایک جملے کے لیے معاف کر سکتی ہو؟ وہ بالآخر خاموش ہو گیا۔ معطر کی نم آنکھیں اس پر جمی رہ گئیں۔ اب یہ باتیں بے معنی ہیں، میرے لیے نہیں ہیں۔ میں انہی باتوں میں اٹکا ہوں، میرا دل انہی باتوں میں اٹک گیا ہے۔ میں نے تمہیں معاف کر دیا تھا آدم۔ وہ اسے دیکھتا رہا جو آنسو صاف کر رہی تھی۔ جس دن تم نے سنان کے لیے اپنی آواز استعمال کی تھی، میں نے اسی دن تمہاری زبان کا وہ ایک جملہ معاف کر دیا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ تم نے اسلام کس لیے قبول کیا۔ تم کہتے ہو اللہ کے لیے کیا تھا تو مجھے تم پر رشک ہے۔ تم کہتے ہو تم نے ایرک کو کہیں دفن کر دیا تھا تو میں اس ایرک کا وہ ایک جملہ معاف کرتی ہوں۔ دل سے؟ دل سے۔ تم ٹھیک کہتے ہو، تم ناواقف تھے۔ مجھے دیر سے سمجھ آئی کہ تم ناواقف تھے۔ تم نے جو سب اپنے ارد گرد دیکھا تھا، تمہارے لیے اس وقت وہ جملہ واقعی چھوٹا تھا۔ وہ خاموشی سے اس لڑکی کو دیکھتا رہا۔ وہ اور سنان اس کی زندگی میں نہ آتے تو وہ آج بھی وہیں ارلنگٹن کی گلیوں میں ہوتا، شاید یوں ہی کامیاب لیکن در حقیقت ناکام۔ تم جانتی تھیں کہ میں سنان کے لیے کوشش کر رہا تھا؟ ہاں، اس نے سر کو خم دیا۔ پاکستان میں یہ معاملہ بہت اٹھا تھا۔ دانیال نے تب تمہیں ہر سوشل میڈیا پیج پر فالو کیا تھا۔ وہ مجھے تمہارے بارے میں ہر خبر بتاتا تھا۔ بانو آپا بھی، انہوں نے میرے کہنے پر جھوٹ بولا تھا۔ وہ میرا ایڈریس بھی جانتی تھیں، لیکن میں نے وعدہ لیا تھا کہ تمہیں نہیں بتائیں گی۔ تم مجھ سے خوفزدہ تھیں؟ معاشرے سے خوفزدہ تھی۔ میری بہادری کی ایک حد تھی۔ میں اکیلے انگلینڈ جا سکتی ہوں، میں اپنے باپ کے لیے پوری دنیا سے لڑ سکتی ہوں، لیکن میں خود کے لیے نہیں لڑ سکتی تھی۔ مجھے خود کے لیے لڑنے کی ہمت بابا دیتے تھے۔ وہ چلے گئے تو میری ہمت پست ہو گئی۔ تم سمجھتے ہوگے میں سخت دل ہوں، لیکن میں جس معاشرے میں رہتی ہوں آدم، وہاں لڑکیوں کی زندگی آسان نہیں ہوتی۔ میری پہلے ہی مشکل تھی، تم آتے تو مزید مشکل ہو جاتی۔ میں نے تو صرف اپنے لیے آسانی چنی تھی۔ میں تمہارے لیے مشکل نہیں بننا چاہتا تھا، جانتی ہوں، لیکن تم بن جاتے۔ سنان کی وجہ سے تیمور نے ویسے ہی یہاں سب کو جانے کیا کیا کہا تھا۔ لندن سے کسی اور کا آنا میرے لیے مزید مشکل کھڑی کر دیتا۔ میں خود غرض بن گئی تھی، مجھے کچھ سکون چاہیے تھا، لیکن بابا کے بعد وہ سکون کہیں میسر ہی نہیں رہا۔ مجھے افسوس ہے کہ میں سنان کو انصاف نہیں دلا سکا۔ اس کی آواز دھیمی ہو گئی۔ وہ ٹھیک کہہ رہی تھی، وہ اپنی جگہ ٹھیک ہی کہہ رہی تھی۔ میں جانتی تھی یہی ہوگا، تم نے غلط لوگوں سے جنگ چھیڑی تھی۔ دیکھو، مجھے یہ بھی سمجھ آ گیا کہ وہ لوگ غلط ہی تھے، تم صحیح تھیں۔ وہ اسلامو فوبیا تھا۔ معطر نے کچھ نہیں کہا۔ خاموشی کا ایک اور وقفہ ان کے بیچ آیا تھا۔ تم مجھے منتخب کر سکتی ہو معطر؟ انتخاب؟ بات اب انتخاب کی رہی ہی کہاں تھی؟ بات انتخاب سے آگے کی ہے آدم، ہار یا جیت، اور تم ہمیشہ جیت جاتے ہو۔ میں اس بار تمہارے سامنے ہارنے آیا ہوں۔ میں ہار نہیں بننا چاہتی۔ تم وہ واحد جیت ہو جسے ہارنے سے میں خوفزدہ ہوں۔ وہ سامنے آ ٹھہرا تھا۔ تم الفاظ کے ساتھ اچھے ہو۔ تمہارے سامنے مجھے صرف سننا اور دیکھنا یاد رہ جاتا ہے، بولنا کہاں یاد رہتا ہے۔ اس کی آنکھیں پھر سے نم ہوں۔ وہ چپ کر جاتا تو اچھا تھا۔ اس کا دل پگھل رہا تھا۔ اسے اس دل کے پگھلنے سے خوف آ رہا تھا۔ اس نے ایک بار پھر رخ موڑ لیا۔ وہ آنکھوں سے گفتگو کرنے میں بھی ماہر تھا۔ کئی لمحے وہ باریک سے چاند کو دیکھتی رہی۔ 7 دن بعد عید تھی۔ جنت کی ساتھی بنو گی میری؟ معطر کا سر بے ساختہ اس کی طرف مڑا۔ وہ دیوار سے کاندھا ٹکائے جیبوں میں ہاتھ ڈالے اسے دیکھ رہا تھا۔ فلرٹ کر رہے ہو؟ تم سے تمہیں اپنے لیے مانگ رہا ہوں۔ جنت تک ساتھ چلو گی میرے؟ جنت میں جا کے تمہارا حوروں پہ دل آ گیا تو؟ وہ سر جھکا کے ہنسا۔ حوروں کی ملکہ کے ہوتے ہوئے حوروں کا خیال کہاں آئے گا مجھے؟ ایسے کیسے ہاں کر دوں؟ کیسے ہاں کرو گی پھر؟ وہ سیدھا ہوا۔ معطر نے زکام زدہ سانس اندر اتاری۔ اپنے بارے میں بتاؤ پہلے۔ تم مجھے جانتی ہو اور میں صرف تمہیں جانتا ہوں۔ میں ایرک کو جانتی تھی، اب آدم کو جاننا ہے۔ ٹھیک، اس نے سر ہلایا۔ پوچھو، کیا جاننا چاہ رہی ہو؟ کیا کرتے ہو؟ تم سے محبت۔ کماتے کتنا ہو؟ اتنا کما لیتا ہوں کہ تمہاری چوڑیاں آ جائیں گی۔ میرے خرچے بہت ہیں، سنبھال لوں گا۔ نخرے زیادہ ہیں، اٹھا لوں گا۔ میں ناراض جلدی ہوتی ہوں، منا لوں گا۔ میں تمہیں پسند نہیں کرتی۔
اور میں صرف تمہیں پسند کرتا ہوں۔ اس کا چہرہ سرخ ہوا۔ مجھے سگریٹ سخت ناپسند ہے اور تم پیتے ہو۔ میں تمباکو کو آگ لگا دوں گا میڈم، آپ حکم کریں۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھے جھکا۔ مجھ سے تمیز سے بات کرنا۔ ملکہ حکم کریں، غلام اپنی زبان کاٹ ڈالے گا۔ یہ شخص، مجھ سے فلرٹ کرنے کی کوشش مت کرو۔ محبت کر سکتا ہوں۔ اف، یہ معصومیت، تمیز سیکھو پہلے۔ پاکستان میں سیکھ لوں گا۔ تم اب بھی ویسے ہی لگتے ہو۔ کیسا؟ بہت برے لگتے تھے، اچھے اب بھی نہیں لگتے۔ لیکن وہ رکی، چند لمحے اسے دیکھا، پھر مسکراہٹ دبائی۔ مجھے تمہاری جنت کی ساتھی بننے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وہ کتنی ہی دیر بے یقینی سے اسے دیکھتا رہا۔ تم میرا پرپوزل قبول کر رہی ہو؟ ہاں، بنا تھپڑ مارے۔ اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ تھپڑ کھانا ہے؟ ایک ہی کافی تھا۔ وہ ہنسا۔ کوئی کہہ رہا تھا قتل بھی کر دیتی تو جائز تھا۔ وہ الٹے قدموں واپس بڑھی۔ تم نے سنا نہیں، لوگ باتوں کی شرن کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بڑا دین کا علم آ گیا ہے۔ تھوڑا بہت۔ ان میں یہ بھی ہے کہ لڑکی راضی تو قاضی بھی راضی۔ لڑکی سے پہلے اس کی امی کو راضی کرو۔ امی نے منع کر دیا تو مجھ سے کوئی امید مت رکھنا۔ وہ کاندھے اچکاتے نیچے بڑھی۔ اس نے آدم کے موبائل کی رنگ ٹون بجتے سنی تھی۔ لبوں پہ مسکراہٹ ابھری۔ اتنا برا بھی نہیں تھا۔ نیچے اترتے، پہلی سیڑھی پہ قدم رکھتے اسے گیٹ سے کسی کے قدم اندر داخل ہوتے نظر آئے۔ صحن میں پہلا قدم رکھنے پر اس انسان کا وجود اندر داخل ہوا۔ معطر وہیں رک گئی۔ سیاہ پینٹ پر اس نے نیوی بلو شرٹ پہن رکھی تھی۔ وہ تیمور حیدر خان تھا۔ وہ تیمور حیدر تھا۔ اس کے چہرے پر سپاٹ تاثرات چھائے۔ قدم خود بخود اس کی طرف بڑھے۔ یہاں کیا کر رہے ہو؟ کیا میں اپنے ماموں کے گھر نہیں آ سکتا؟ تمہارے ماموں یہاں نہیں ہیں، اس لیے بالکل تم یہاں نہیں آ سکتے۔ تیمور کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے اب احساس ہونے لگا ہے کہ تم حقیقتاً بہت ظالم ہو۔ تمہیں اب یہ بھی احساس کر لینا چاہیے کہ تم کتنے گھٹیا ہو۔ وہ ہنسا جیسے محظوظ ہوا ہو۔ تم خاموش اچھی لگتی تھی، بولتی اور زیادہ اچھی لگتی ہو۔ دانیال کہاں ہے؟ وہ گھر میں ارد گرد دیکھ رہا تھا۔ آفس ہے، جاؤ یہاں سے، اس کی موجودگی میں آنا۔ ہاں، آن بھی گھر پر نہیں ہے۔ باہر گیا محترم تیمور صاحب، اسی لیے ابھی کے لیے دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ چبا چبا کے کہہ رہی تھی۔ اسے دیکھ کے غصہ ابل ابل کے باہر آ رہا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو تیمور؟ اندر سے ساجدہ کی آواز ابھری تو معطر مڑتی ان تک آئی۔ بات کرنے آیا تھا، لیکن کیونکہ آپ کے گھر کے مرد یہاں نہیں ہیں تو آپ سے ہی بات کر لیتا ہوں۔ وہ جیب سے لفافہ نکالتا معطر کی طرف بڑھا رہا تھا۔ کیا ہے یہ؟ تم مجھے کہہ کے آئی تھی نا کہ میں کیس سے نہ ڈراؤں تمہیں۔ میں ڈرا نہیں رہا تھا معطر۔ حسن ماموں نے کیس دائر کیا تم لوگوں پہ۔ معطر لفافے سے کاغذ نکالتی وہ پڑھ رہی تھی۔ اوپر نیچے ایک ایک لفظ پڑھا اور پھر نظر اٹھا کر غصے سے اسے دیکھا۔ اور حسن چاچو کے پاس فیکٹریاں لگی ہیں نا جو وہ کیس پہ خرچ کریں گے، تم نے ہی شے دی ہوگی۔ بہت غلط سوچتی ہو میرے بارے میں تم۔ افسوس سے اسے دیکھا۔ حالانکہ میں نے بہت کوشش کی کہ تم لوگ معاملہ کورٹ سے باہر ہی طے کر لو، لیکن اب تم خود ہی کورٹ تک بات لے جانا چاہتی ہو تو ٹھیک ہے، تو پھر اب کورٹ میں ہی ملاقات ہوگی۔ وہ پریشان لگتی ساجدہ کے ساتھ ٹھہری تھی۔ مجھے بہت برا لگے گا۔ کیا یہ اچھی بات ہے کہ ہمارے خاندان کی عورتیں عدالتوں کے دھکے کھائیں؟ تم سوچ لو معطر، ابھی بھی معاملہ باہر رہ کے طے کیا جا سکتا ہے، اور باہر معاملہ طے کرنے کا کیا لوگے تم؟ سینے پہ ہاتھ باندھے وہ اس کے سامنے آ ٹھہری۔ تیمور نے گہری نظر سے اسے دیکھا۔ بہت آسان سی قیمت ہے۔ کیا؟ تیمور کچھ کہنے لگا تھا جب سیڑھیوں پر سے کھٹکے کی آواز آئی۔ ان دونوں کی نظر بیک وقت اوپر گئی۔ نیلی جینس پر سیاہ شرٹ پہنے، بازو کوہنیوں تک موڑے، وہ موبائل جیب میں ڈالتا نیچے اتر رہا تھا۔ کیا سب ٹھیک ہے؟ تیمور کے ابرو اکٹھے ہوئے۔ آنکھوں میں حیرانی پھر شناسائی ابھری۔ ہاں، آدم کیان؟ ابرو اچکاتے کاٹ دار نظر سے معطر کو دیکھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اتنا بڑا سٹار یہاں موجود ہے۔ وہ تیمور کو نظر انداز کرتا معطر کی طرف آیا۔ کیا مسئلہ ہے؟ کیس کیا ہے اس نے اور اب دھمکیاں دے رہا ہے۔ وہ غصے سے تیمور کو دیکھ رہی تھی۔ دکھاؤ۔ اس کے ہاتھ سے کورٹ کا نوٹس لیتے اسے پڑھا، پھر تیمور کو دیکھا۔
اگر کیس حسن صاحب نے کیا ہے تو تم کیا کرنے آئے ہو یہاں؟ یہ ہمارا بیچ کا معاملہ ہے، تم ان سب سے دور رہو۔ در حقیقت تم شاید یہاں صرف معطر کو ڈرانے آئے۔ کیا 3 سال پہلے ایئرپورٹ کا منظر بھول گیا ہے؟ وہ تپانے والے انداز میں مسکرایا۔ تیمور کا مت تھا سلگا۔ تم ہوتے کون ہو مجھ سے بحث کرنے والے؟ واہ مامی، جوان لڑکے کو گھر میں رکھا ہوا ہے۔ کس حیثیت سے؟ آدم کو گھورتے ساجدہ سے پوچھا تو معطر کا ضبط جیسے جواب دے گیا۔ تم کون؟ وہ اس گھر کا ہونے والا داماد ہے۔ الفاظ زبان میں رہ گئے۔ وہ بے یقینی سے ساجدہ کی طرف پلٹی۔ امی، آدم اور معطر کا رشتہ طے کر دیا ہے میں نے، وہ اسی حیثیت سے یہاں ہے۔ مل گیا جواب؟ وہ تیمور کے سامنے آئیں۔ کیا کہہ رہی ہیں تمہاری امی؟ آدم تھوڑا سا قریب کھسکا۔ معطر نے خون خوار نظر اس پہ ڈالی۔ اسے بھی ترجمہ کر کے دینا پڑے گا، وہ پہلے ہی تپی ہوئی تھی۔ بطور داماد تمہارا تعارف کروا رہی ہیں؟ واقعی؟ وہ چونکا۔ نہیں، جھوٹ بول رہی ہوں، گوگل سے ٹرانسلیشن کروا لو۔ ضرورت نہیں ہے، تمہاری زبان پر یقین ہے مجھے، اس سے کہتے وہ تیمور کے سامنے آیا۔ ہاتھ جیبوں میں ڈال لیے، چہرے پر سختی ابھری۔ وہ تیمور سے 2 انچ لمبا تھا۔ کیونکہ تم نے سن لیا کہ میرا اس گھر سے کیا رشتہ ہے، اس لیے اپنا یہ 2 روپے کا امیروں والا ایٹیٹیوڈ اٹھاؤ اور دفع ہو جاؤ یہاں سے، کیونکہ تم نہ معطر کو خوفزدہ کر سکتے ہو نہ مجھے متاثر۔ تیمور کی رگیں پھول گئیں۔ تمہیں تو میں دیکھ لوں گا۔ ضرور، منڈے ٹو فرائیڈے BBC پر رات 9 بجے آتا ہوں۔ وہ مسکرایا۔ کسی کو زہر، کسی کو شہد لگا۔ اور تم معطر اس کی شہ پہ مجھ سے ٹکر لے رہی ہو تو دیکھ لوں گا تمہیں بھی۔ میری ہونے والی بیوی کی طرف نظر اٹھا کے دیکھنے کی کوشش بھی مت کرنا تیمور حیدر۔ باخدا مجھے آدم سے عارق بننے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگے گا۔ پچھلی بار صرف شہر میں بدنام ہوئے تھے، اس بار میں تمہیں پوری دنیا میں منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑوں گا۔ اس کی آواز سخت ہو گئی۔ وہ معطر کے سامنے ٹھہرا تھا، کسی ڈھال کی طرح، کسی سائے کی طرح۔ تم پچھتاؤ گے لڑکے، دیکھ لیں گے۔ ابرو سے باہر جانے کا اشارہ کیا تو تیمور سلگتی نظر اس پر اور معطر پہ ڈالتا پلٹا، پھر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے جانے کے بعد آدم ساجدہ کی طرف پلٹا جو خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے ایک نظر معطر پر ڈالی۔ تم مترجم کا کردار ادا کر سکتی ہو؟ کیا کہنا ہے؟ وہی جو عام طور پہ لڑکے کہتے ہیں۔ میری تعریف کرو گے تو ٹھیک ہے، ترجمہ کر دوں گی۔ تم اپنی تعریف کا ترجمہ کبھی بھی نہیں کرو گی، اسی لیے آنٹی سے کہو میں اس دنیا میں اپنے ماں باپ کے بعد ان کا شکر گزار ہوں۔ معطر نے منہ بناتے اردو میں ترجمہ کر دیا۔ ساجدہ ہلکا سا مسکرائیں، پھر آگے کو ہوتے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو وہ ہلکا سا جھکا۔ سلامت رہو۔ معطر اندر چلو۔ اس کے سر پر سے ہاتھ ہٹاتے معطر کو اشارہ کیا تو اس نے سر ہلایا، پھر ساجدہ کے پیچھے گئی۔ سنو۔ وہ برآمدے تک جاتی پلٹی۔ کیا؟ آئی لو یو۔ معطر کا چہرہ سرخ پڑا۔ استغفر اللہ۔ وہ ہنسا، پھر سر جھٹک دیا۔ معطر اندر جا چکی۔ لاؤنج میں پہنچتے وہ پل بھر کو رکی۔ ساجدہ اندر کرسی پہ بیٹھ رہی تھیں، وہ ان تک آئی۔ امی؟ انہوں نے سر اٹھایا۔ آپ کو اس رشتے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے؟ وہ جھجک رہی تھی۔ ساجدہ نے ہاتھ اس کی طرف بڑھایا تو وہ ان کا ہاتھ تھامتی ان کے ساتھ بیٹھی۔ اعتراض نہیں ہے، خدشات اب بھی ہیں۔ وہ نیا نیا مسلمان ہوا ہے، اس کے ماں باپ ساتھ نہیں ہیں، ہم اسے زیادہ جانتے بھی نہیں ہیں، پھر وہ غیر ملک سے ہے، بہت سارے خدشات ہیں معطر۔ دانیال کو لگتا ہے میں سخت بن رہی ہوں، لیکن میں صرف ایک ماں ہوں بیٹا۔ یوں ہی کوئی لڑکا آ کے کہے کہ آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں تو میں اٹھ کے ہاں تو نہیں کر سکتی نا۔ تمہارے بابا ہوتے تو مجھ پر اتنا بوجھ نہ ہوتا۔ ان کے بعد تو قدم بھی پھونک پھونک کے رکھنے پڑ رہے ہیں۔ وہ لمحہ بھر کو رکی، رک کر سانس لی۔ لیکن دانیال یہ بھی ٹھیک کہتا ہے کہ وہ ہم میں سے کئی مسلمانوں سے بہتر ہے۔ ماں باپ بھی اسے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے ہی چھوڑ گئے ہیں۔ جس نے اللہ کے لیے اپنے چھوڑے ہوں، میں اسے نا امید کر کے اسے اسلام سے بددل نہیں کرنا چاہتی۔ معاشرے سے بغاوت آسان نہیں ہوتی معطر، ہمیں یہیں رہنا پڑتا ہے۔ بہادری کی باتیں کرنا آسان ہے، لیکن بہادر بننے کے لیے آپ کو بیوقوف بھی بننا پڑتا ہے۔ آپ راضی نہیں ہیں؟ راضی ہوں، دانیال نے تسلی کروائی ہے۔ پھر تم یہاں سے چلی جاؤ تو یہی بہتر ہے، یہاں تو سب تمہیں جینے نہیں دیں گے۔ تم اسے جانتی ہو نا پہلے سے؟ جی، اس نے سر ہلایا۔ ارلنگٹن میں اس نے میری بہت بار مدد کی تھی۔ اچھا لڑکا ہے؟ پہلے برا نہیں تھا، اب اچھا ہے۔
ساجدہ ہلکا سا مسکرائی۔ تم راضی ہو؟ آپ راضی ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ ساجدہ نے اس کا ہاتھ تھپتھپایا۔ معطر کی نظر باہر گئی، وہ اب تک باہر تھا، اور وہاں صحن میں نظر ڈالو تو وہ موبائل کان سے لگائے ہوئے تھا۔ ہیلو نجیب، ایک آدمی کا نام بھیج رہا ہوں، اس کے سارے کالے کرتوت ڈھونڈ کے مجھے دو۔ یاد رکھو، ایسے کرتوت جو اسے پھانسی تک لے جائیں۔ دوسری طرف وہ کچھ کہہ رہا تھا۔ آدم سنتے ہوئے کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ سرے شام پنچھی لوٹ رہے تھے اور لاہور کس نئے انجام کو لکھ رہا تھا، کہانی بدل دینے والا انجام۔ وہ جتنی تیزی سے گاڑی ڈرائیو کر سکتا تھا اتنی تیزی سے کرتے گھر پہنچا۔ باہر گاڑی کھڑی کرتے جھٹکے سے دروازہ کھولتے وہ اندر پہنچا تو سامنے لاؤنج میں ہاجرہ کے ساتھ رضیہ بیٹھی تھیں۔ کسی بات پر وہ دونوں ہنس رہی تھیں۔ وہ جھٹکے سے ان تک پہنچا اور میز سے گلاس اٹھاتے زمین پر پھینکا۔ ہاجرہ چیخ مارتے اٹھی۔ خوش ہو جائیں آپ امی، وہ پوری قوت سے چلایا۔ رضیہ شاکی چہرے کے ساتھ کھڑی ہوں۔ انہوں نے معطر کا رشتہ طے کر دیا ہے۔ وہ عورت میرے سامنے کھڑے ہو کے مجھے بتا رہی تھی کہ اس نے اپنی بیٹی کا رشتہ طے کر دیا ہے۔ خوش ہو جائیں آپ۔ اس کی آنکھیں لال انگارہ ہوں، ماتھے پر پسینہ ابھرا۔ رضیہ ششدر سی اس تک آئیں اور اس کی کوہنی پر ہاتھ رکھا۔ تیمور کیا کہہ رہے ہو؟ ہاتھ نہ لگائیں مجھے۔ اس نے ان کا ہاتھ جھٹک دیا۔ وہ میری زندگی میں واحد خوشی تھی، واحد۔ آپ نے اسے چھین لیا۔ باخدا میرا دل کر رہا ہے آگ لگا دوں دنیا کو۔ ہاجرہ نے ہونٹوں پہ ہاتھ رکھے، بمشکل اپنی چیخ روکی۔ رضیہ کے پاس الفاظ ہی ختم ہو گئے۔ وہ اس کی ماں، وہ عورت جس کی میں عزت بھی صرف معطر کی وجہ سے کرتا تھا، وہ آپ سے تو بہتر نکلی۔ اس کا باپ جسے میں دیکھنا بھی پسند نہ کروں، وہ بھی آپ سے بہتر تھا، غیرت مند تھا، جو میری چند باتیں سن کے ہی مر گیا۔ ان کا چہرہ سفید پڑ رہا تھا۔ امی میں بولتا رہا، آپ کو کیسے باتیں سناؤں؟ آپ کو سنا بھی نہیں سکتا۔ تیمور بھائی، بالآخر وہ کچھ بول سکی۔ تیمور نے سرخ نظریں اس کی طرف گھمائیں۔ اوہ ہاجرہ، تم سنو میری بات۔ وہ جھٹکے سے اس تک پہنچا۔ ہاجرہ نے دیکھا وہ کانپ رہا تھا۔ تمہیں علم ہے ہماری ماں نے مجھے تمہارے نام پہ بلیک میل کیا تھا؟ ہاجرہ چلی گئی تو میں اکیلی پڑ جاؤں گی۔ ہاجرہ یہ، ہاجرہ وہ، ہاجرہ باقی رہ گئی۔ تیمور مر گیا۔ بچپن سے ان کے اشاروں پہ چلا ہوں اور یہ ایک معطر کو میری زندگی میں نہیں لا سکی۔ وہ گرایا، پھر رضیہ کی طرف مڑا۔ اور امی، آپ اس کی ماں سے کہیں اس کی شادی مجھ سے کریں، ورنہ باخدا میں اس لڑکے کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ میں اسے جان سے۔ وہ مزید نہ بول سکا۔ ہاتھ سینے پر گیا۔ چہرہ پسینے سے پہلے ہی تر تھا۔ ہاجرہ گھبرا کر اس تک آئیں۔ بھائی، تیمور نیچے گھٹنوں کے بل گرا۔ اس کا ہاتھ ناک پر گیا، وہاں سے خون نکل رہا تھا۔ سر درد سے پھٹنے کو تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر گریبان کے بٹن کھولنے چاہے، گھٹن بڑھ رہی تھی۔ امی، گاڑی نکلوائیں۔ بھائی، ساکت ٹہری رضیہ کو ہوش آیا۔ وہ فوراً تیمور تک آئیں۔ تیمور، اس کے گال پر ہاتھ رکھ کر تھپتھپایا۔ اس نے ہاتھ جھٹکنا چاہا لیکن ہمت نہیں ہوئی۔ سر پر کسی نے گویا پتھر رکھ دیا۔ آنکھیں بند ہونے لگیں، حواس گم ہوتے گئے۔ وہ وہیں زمین پر اوندھے منہ گرا۔ امی، ڈاکٹر کو بلائیں، ہاجرہ چیخ رہی تھی۔ رضیہ، ڈرائیور، ملازم کسی کو آواز دینے لگی۔ تیمور حیدر کو پینک اٹیک آیا تھا اور اس مرتبہ شدید آیا تھا۔ یہ 2 دن بعد کی بات ہے۔ جب ہلکے سرمئی رنگ کے گیٹ سے اندر جھانکو تو سامنے برآمدے میں ٹھہری ساجدہ نظر آتی تھیں۔ نیلے رنگ کا جوڑا پہنے وہ سامنے ٹھہری مبشرہ کو ڈانٹ رہی تھیں۔ وقت پر تیاری مکمل ہوتی بھی ہے تمہاری؟ دانیال معطر کو لینے گیا ہے اور یہاں اس کے کمرے کا حال دیکھو۔ جا کے نکالو ساری لڑکیوں کو وہاں سے، نکاح وہیں ہوگا۔ گلابی پیروں تک آتے فراک میں ملبوس مبشرہ، جو اکتا کر ان کی ڈانٹ سن رہی تھی، فوراً اوپر کی طرف گئی۔ ان کے سامنے گیٹ کھلا، پھر سفید شرارے میں ملبوس معطر گاڑی سے اترتی دکھائی دی۔ وہ تیزی سے اس تک گئیں۔ سفید شرارہ تھوڑا بھاری تھا، اس نے دوپٹے کا گھونگھٹ لے رکھا تھا، چادر بھی اوڑھ رکھی تھی۔ ساجدہ نے اس تک جاتے ایک ہاتھ پشت پر رکھا اور دوسرے سے اس کا ہاتھ تھاما۔ دانیال پیچھے سامان کسی کزن کو پکڑا رہا تھا۔ کب تک آ رہے ہیں وہ لوگ؟ وہ جاتے جاتے اس سے پوچھنے لگیں۔ کال آئی تھی، بس آدھے گھنٹے تک پہنچ جائیں گے۔ سر ہلاتے ساجدہ معطر کو سیڑھیوں سے اوپر کمرے میں لے گئیں۔
کمرے میں آتے اس کا گھونگھٹ اٹھایا تو پل بھر کو اسے دیکھ کے رہ گئیں۔ سادہ سی رہنے والی معطر پر دلہن آپے کا روپ ٹوٹ کر آیا تھا۔ اس کا میک اپ سادہ سا تھا، کانوں کے جھمکے اور مانگ ٹیکا بھاری تھا، سر پر پڑا ریشمی دوپٹہ سرخ رنگ کا تھا۔ ماشاءاللہ، جھک کر اس کے سر پہ بوسہ دیا تو وہ ہلکا سا مسکرائی۔ تمہارے بابا ہوتے تو صدقہ اتارتے۔ ان کی آنکھ نم ہو رہی تھی۔ سامان اکٹھی کرتی مبشرہ کے ہاتھ رکے، پھر وہ سر جھٹکتے دوبارہ سب درست کرنے لگی۔ معطر کے حلق میں آنسو اٹک رہے تھے۔ آج بابا یاد آ رہے تھے اور بے تحاشا یاد آ رہے تھے۔ آپ ان کے حصے کی دعائیں بھی دے دیجیے گا۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا۔ مبشرہ، دروازہ بند کر دو، جس کا دل چاہ رہا ہے اوپر آ رہا ہے، میں نیچے دیکھ لوں۔ وہ تیزی سے کہتے نیچے کی طرف بڑھ گئیں۔ چند لوگوں کو بلاتے بلاتے بھی کافی لوگ جمع ہو گئے تھے۔ سارے رشتہ دار گویا یہیں اکٹھے تھے۔ رشتہ دار معطر کے آدم کیان سے رشتہ جوڑنے پر جو واویلا سب نے مچایا تھا، وہ اب تک حیران تھیں کہ سب سمٹ کیسے گیا تھا۔ ہم لوگ شادی میں نہیں آئیں گے۔ افتخار صاحب کے چچا کی بیگم، جنہیں سب بڑی دادی کہتے تھے، انہوں نے گویا حتمی اعلان کیا تھا۔ لاؤنج میں آدھے خاندان کے لوگ جمع تھے۔ آدم واپس ہوٹل جا چکا تھا۔ مجھے جو اپنی بچی کے لیے صحیح لگا میں نے وہی کیا اماں۔ لڑکا تو دیکھ لیتی ساجدہ، ایک تو نیا مسلمان، پھر غیر، دوسرے ملک کا رہنے والا۔ ارے رشتہ جوڑتے ہوئے آنکھیں بند کر لی تھی کیا؟ معذرت کے ساتھ، لیکن بڑی دادی، آپ لوگ کس حق سے میری ماں کے فیصلے پہ اعتراض کر رہے ہیں؟ دانیال کا ضبط یہیں تک تھا۔ وہ یکدم کرسی سے اٹھا۔ بڑے ہیں اس خاندان کے ہم، ہمارے لیے نہیں ہیں۔ آپ لوگ تب کہاں تھے جب میرے باپ کو کینسر ہوا تھا اور ہم تنہا ہو گئے تھے؟ مالی امداد تو کجا آپ سب نے تسلیاں دینا بھی گوارا نہیں کیا۔ تب آپ سب کہاں تھے جب حسن چاچو نے ہمارے حق پہ قبضہ کر لیا تھا؟ آپ سب تب کہاں تھے جب تیمور نے معطر سے 4 سال پرانی منگنی توڑی تھی؟ تب کہاں تھے جب میرا باپ مرا تھا؟ تب کہاں تھے آپ سب جب تیمور اور حسن چاچو ہمیں اس گھر سے نکالنے کی دھمکیاں دے رہے تھے؟ اب کس منہ سے آپ سب یہاں آئے ہوئے ہیں؟ کس منہ سے ہمارے فیصلوں پہ اعتراض اٹھا رہے ہیں؟ نہیں آنا تو مت آئیں معطر کے نکاح میں۔ ہمیں اب آپ سب کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اپنی بہن کے لیے میں اور اپنی بیٹی کے لیے میری ماں کافی ہیں۔ وہ پہلی بار ضبط کھوتا یوں پھٹا تھا۔ وہاں بیٹھے سب کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ اس کے بعد نہ کسی کی اعتراض کی ہمت ہوئی، نہ کسی نے اعتراض کیا۔ جس کو مدعو کیا گیا وہ خاموشی سے آ گیا، جسے مدعو نہیں کیا گیا وہ گھر میں بیٹھ کے تبصرے کرتا رہا۔ آدم کو عید کے تیسرے دن واپس جانا تھا اور 2 دن بعد عید تھی، اس لیے وہ چاہتا تھا کہ فی الوقت صرف نکاح کر دیا جائے۔ وہ اپنے ماں باپ کو راضی کر کے واپس آ کے رخصتی کروا جائے گا۔ آدم بھائی تو گئے کام سے، آج آپ بھی۔ آئینے میں خود کو دیکھتی معطر ہلکا سا مسکرائی۔ مبشرہ سامان درست کرتی وہاں سے چلی گئی تو کمرہ خالی ہو گیا۔ دروازہ بند ہو گیا۔ اس نے میز پہ پڑا موبائل اٹھایا تو سامنے اس کا میسج آیا ٹھہرا تھا۔ کیسی لگ رہی ہو؟ خود دیکھ لینا، پک ہی بھیج دو، سامنے بیٹھ کر اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ ٹائپنگ کرتے ہوئے مسکراہٹ دبائی۔ اس انسان کو تنگ کرنے کا بھی اپنا ہی مزہ تھا۔ شوہر کی نافرمانی کرو گی؟ کون سا شوہر؟ ابھی نکاح نہیں ہوا، تھوڑی دیر کی بات ہے، پھر تم معطر صبا سے مسز آدم بننے والی ہو۔ زیادہ ہوا میں مت اڑو، میں انکار بھی کر سکتی ہوں، تم کر کے دکھاؤ، میں اس بار پورا پاکستان تمہارے خلاف لے آؤں گا۔ وہ ہنسی۔ میرا پاکستان مجھ سے وفادار ہے۔ چیٹس کی طرف جاتے اس کی نظر دوسرے نمبر پر گئی تو مسکراہٹ سمٹی۔ وہ ہاجرہ کا نمبر تھا۔ تیمور بھائی ہاسپٹل میں ہیں آپی، اس نے میسج سین کر کے چھوڑ دیا۔ تیمور حیدر 2 دن سے ہسپتال میں تھا، وہ جانتی تھی۔ ان کے گھر سے نہ کوئی پوچھنے گیا، نہ کسی نے کال کی۔ اس کی خیریت کی اطلاع دانیال کو کسی کزن نے دے دی تھی۔ موبائل رکھتے اس نے دوپٹے کو دیکھا، وہ بھاری تھا اور بار بار پھسل رہا تھا۔ جانے پالر والی لڑکی نے کتنی پنیں لگا دی تھیں۔ اس نے ہاتھ بڑھاتے دوپٹہ درست کرنا چاہا، اسی لمحے دروازہ ہلکا سا کھلا۔ مبشرہ، یہ پنس تو سیٹ کر دو، دوپٹہ بار بار اتر رہا ہے۔ بنا سر اٹھائے اس نے پکارا، لیکن دوسری طرف سے جواب نہیں آیا۔ اس کا سر اٹھا اور پھر پورا کا پورا وجود تھم گیا۔ آپا؟ وہ بانو آپا تھیں، سیاہ ہلکے سے کام والے سوٹ میں ملبوس، دروازے میں کھڑی۔ معطر ٹرانس کی کیفیت میں اٹھی۔ یا اللہ، آپ کیسے؟ وہ آگے بڑھتی ان کے گلے لگی۔ بانو آپا نے زور سے اسے بھینچا، آنکھیں نم ہو گئیں۔ تم نے بلایا تو میں منع نہیں کر سکی۔ اوہ آپا،
وہ ان سے الگ ہوتی ان کا ہاتھ تھامتے رو پڑی۔ آپ کو علم بھی نہیں ہے کہ میں نے آپ کو کتنا یاد کیا۔ اچھا چپ رو، نہیں میک اپ خراب ہو جائے گا۔ اسے ڈانٹتے انہوں نے اپنی آنکھوں کو صاف کیا، پھر بیڈ پہ بیٹھی۔ معطر اپنا شرارہ سنبھالتی ان کے ساتھ بیٹھی۔ آپ پہلے کیوں نہیں آئیں؟ تمہارا میاں بلا کا ضدی ہے، میں تو اب بھی نہ آتی لیکن اس نے ٹکٹ لے کے بھیج دیے۔ میاں؟ اسے ہنسی آئی۔ اچھا کیا اس نے۔ تم خوش ہو معطر؟ بانو آپا نے غور سے اسے دیکھا۔ خوش ہوں آپا، پرسکون بھی ہوں۔ ایک موقع اپنے اور آدم کے دل کو دینا چاہتی ہوں، وہ تمہیں خوش رکھے گا۔ جانتی ہوں۔ کچھ دیر وہاں خاموشی رہی، پھر معطر نے ٹشو سے آنکھیں صاف کرتے انہیں دیکھا۔ کتنے دن کے لیے آئی ہیں؟ ہمیشہ کے لیے۔ اس کا ہاتھ تھما، بے یقینی سے انہیں دیکھا۔ سچ میں؟ اس لیے تو دیر ہو گئی، وہاں سے سارا کچھ سمیٹ کر یہاں آئی ہوں۔ یہ فیصلہ کیسے لیا آپ نے؟ مجھے احساس ہوا معطر، میری غلطی بہت بڑی تھی۔ معافی وہاں بیٹھ کر مانگنے سے نہ ملتی، مجھے خطوط بھیجنے کی بجائے خود آنا چاہیے تھا۔ مجھے لگتا رہا کہ کسی دن کوئی بلاوا آ ہی جائے گا، لیکن میں یہ بھول گئی کہ جن کے قصور بڑے ہوں انہیں بلاوے کا انتظار نہیں کرنا ہوتا، انہیں معافی کے لیے خود جانا پڑتا ہے۔ تو میں یہاں خود آ گئی۔ تمہارے نکاح کے بعد اپنے گاؤں جاؤں گی، وہ آپ کو معاف کر دیں گے، اس نے تسلی دی۔ نہ بھی کریں تو میں یہیں رہوں گی، مجھے پردیس کی قید سے ڈر لگنے لگا ہے۔ یہاں اماں اور ابا نہیں رہے لیکن بہن بھائی تو ہیں نا۔ نہ بھی مانے تو مرنے پر اپنے شہر میں دفن تو کر دیں گے، وہاں تو قبر بھی گمنام ملتی۔ اچھی باتیں کریں آپا، سب ٹھیک ہوگا۔ ہاں اچھی باتیں۔ میں بھی اپنے غم لے کے بیٹھ گئی، تمہیں بھی رلا دیا، چلو شاباش، آنسو صاف کرو۔ انہوں نے اپنے چہرے سے آنسو صاف کرتے اسے ڈانٹا تو وہ سر ہلا گئی۔ نیچے سے شور کی آواز آ رہی تھی، یقیناً بارات آ گئی تھی۔ آدم کی طرف سے اس کا خاندان سنان سادی کا خاندان بنا تھا۔ گھونگھٹ اوڑھے اپنے ارد گرد اسے بس دانیال نظر آیا تھا یا پھر امی۔ کمرے میں چند لوگ ہی تھے، گواہان، قاضی، اس کی امی اور ایک دو رشتہ دار۔ دانیال اس کے ساتھ بیٹھا تھا، وہ اس کا ہاتھ تھامے ہوئے تھا۔ وہ بھائی نہیں، باپ بن کر اس کے ساتھ کھڑا رہا۔ اس کے کانپتے ہاتھوں کو اس وقت واقعی کسی سہارے کی ضرورت تھی۔ نکاح خواہ کے کلمات اس نے تیزی سے دھڑکتے دل کے ساتھ سنے تھے۔ عجیب کیفیت ہو گئی۔ بابا یاد آ رہے تھے اور شدت سے یاد آ رہے تھے۔ سامنے سفید لباس میں ملبوس نکاح خواہ کلمات پڑھ رہے تھے۔ پہلی مرتبہ قبول ہے کہنے پر اسے تیمور حیدر یاد آیا تھا۔ دوسری مرتبہ قبول ہے کہنے پر سنان سادی یاد آیا تھا۔ تیسری مرتبہ قبول ہے کہنے پر اس کی زندگی کا محور آدم کیان ہو گیا۔ دانیال نکاح فارم اس کی طرف بڑھا رہا تھا، وہ بتا رہا تھا کہ اسے کہاں دستخط کرنے ہیں۔ اس کا ایک ہاتھ وہ اب بھی تھامے ہوئے تھا، دوسرا ہاتھ اس کے سر پر رکھا۔ باپ، بھائی، دوست، سب کچھ۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے دستخط کیے۔ پہلا دستخط کرنے پر اس نے آدم کیان کو اس کے ماضی سمیت قبول کیا اور خود کو اپنے ماضی سمیت اس کے نام کیا۔ دوسرا دستخط کرنے پر اس نے اپنے حال کو پوری رضامندی سے اس کے نام اور اس کے حال کو پوری رضا سے اپنے لیے قبول کیا۔ تیسرا دستخط کرنے پر اس نے اپنے مستقبل کا ہر حق آدم کیان کے نام اور اس کے مستقبل کا ہر غم اور خوشی اپنے لیے قبول کی۔ نکاح فارم واپس کرتے اس نے ہر پرانے شخص کو بھلا دیا۔ اسے اب ایک شخص کے حال سے غرض تھی، اسے بس ایک شخص سے وفادار رہنا تھا۔ اور اس شخص کو اچھی طرح یاد تھا اس کے ارد گرد کون تھا۔ سادی خان، درگزئی، دانیال کے رشتہ دار۔ اس نے نکاح سے پہلے ایک بار کیان کو کال کی تھی، انہوں نے نہیں اٹھائی۔ ہیزل کو کی، وہ خاموشی سے سنتی رہیں۔ انہیں بتایا کہ وہ نکاح کرنے جا رہا ہے، انہیں معطر کا بتایا، اس کے گھر کا ایڈریس دیا۔ میں آپ کا انتظار کروں گا موم۔ وہ آخری لمحے تک منتظر رہا، آخری لمحے تک گیٹ پر نظریں ٹکائے رہا۔ نہ کیان کا جواب آیا، نہ ہیزل آئیں۔ اس زمین پر اس کا ہر رشتہ موجود تھا، لیکن اس کی زندگی کے سب سے بڑے دن پر وہ تنہا تھا۔ نکاح خواہ اس سے معطر صبا کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کے لیے اس کی رضا چاہ رہا تھا۔ ایک نیا رشتہ۔ اس نے پہلے قبول ہے پر صرف معطر کو یاد رکھا، دوسرے قبول ہے پر بھی معطر صبا کو، تیسرے قبول ہے پر بھی معطر صبا کو۔
اس کے ماضی میں وہی تھی، حال میں وہی ہے اور مستقبل میں بھی وہی رہے گی۔ پہلا دستخط کرنے پر اس نے تیمور حیدر کے حوالے سے اس کا ماضی اس کے ساتھ قبول کیا۔ دوسرا دستخط کرنے پر اس نے سنان سادی کے حوالے سے دل میں موجود ہر موازنہ نکال دیا۔ تیسرا دستخط کرنے پر اس کی زندگی کا محور معطر صبا ہو گئی۔ تو کہانی یوں ہوئی کہ لاہور کی معطر صبا لندن کے آدم کیان کے نام۔ مبشرہ اور باقی سب نے نیچے چھوٹا سا سٹیج بنا دیا تھا، سو تھوڑی دیر کے لیے وہ نیچے چلی گئی۔ شرارہ سفید رنگ کا تھا، بازوؤں پر گولڈن موتیوں کا کام تھا جو کلائی تک آتے تھے، گلے پر بھی بھاری کام تھا، قمیض گھٹنوں تک تھی اور نیچے بھاری کام والا شرارہ۔ وہ خجستہ خانم کی پسند کا تھا اور انہوں نے ہی بھجوایا تھا۔ وہ صحن میں رکھے صوفے پر بیٹھی تو دانیال کے ساتھ آدم اندر آیا۔ سفید شلوار قمیض پر اس نے سفید کوٹ پہن رکھا تھا۔ وہ مشرق کا دلہا بنا تھا، گلے میں کسی نے پھولوں والا ہار بھی ڈال دیا تھا۔ وہ یقیناً اس سے تنگ تھا لیکن اتارا نہیں تھا۔ اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھا تو اتار کر ساتھ رکھ دیا۔ معطر کو خواہ گھبراہٹ ہونے لگی۔ نکاح مبارک ہو، اس کے ساتھ ہوتے سرگوشی کی تو وہ مزید پزل ہوئی۔ بس بھئی باتیں بند کریں، آدم لالا تصویریں کھنچوائیں اور جائیں ادھر سے۔ اچھی دھمکی ہے، اپنی بیوی سے بات بھی نہیں کرنے دی جا رہی۔ وہ کراہا۔ ساتھ کھڑی لڑکیوں کی دبی دبی ہنسی گونجی۔ وہ چپ چاپ اپنے ہاتھوں کو دیکھتی رہی۔ اس نے نہ مہندی لگوائی تھی نہ چوڑیاں پہنی تھیں۔ چند لمحوں بعد وہ اٹھ گیا تو امی نے پریزے کو اسے بھی کمرے میں لے جانے کا اشارہ کیا۔ وہ کمرے میں واپس آئی تو کھڑکی کے ساتھ رکھی کرسی پر بیٹھتے اس نے گویا صدیوں بعد سکون کی سانس لی۔ تھک گئی ہیں؟ بہت۔ صبح سے پارلر پھر گھر پھر نکاح، ایک ہی طرح بیٹھے بیٹھے اس کی گردن اکڑ گئی تھی۔ مہندی نہیں لگوائی آپ نے؟ پریزے اس کے خالی ہاتھ دیکھ کر پوچھ بیٹھی۔ اتنا شوق نہیں ہے، نکاح کے دن تو لگوا لیتی۔ بے فکر رہو، تمہارے لالا نے میرے سونے ہاتھ اور کلائیاں دیکھ کر منع نہیں کرنا تھا، وہ تو آپ کو سادہ شلوار قمیض میں بھی اپنے نکاح میں لے لیتے۔ پریزے ہنسی۔ اسے احساس نہیں ہوا لیکن پریزے کی آنکھیں نم تھیں۔ پیاری لگ رہی ہیں۔ شکریہ۔ اگر وقت ظالم نہ ہوتا تو آج آدم لالا کی جگہ سنان لالا ہوتے۔ اس نے رخ موڑ کر پریزے کو دیکھا۔ وہ آنکھوں میں کوئی حسرت لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آئی وہ کیا کہے۔ آپ کو پتہ ہے معطر، مجھے آدم لالا بہت عزیز ہیں، لیکن سنان لالا جتنے نہیں۔ سنان لالا ہوتے تو ہماری خوشی زیادہ ہوتی، وہ ہوتے تو میں رونے کی بجائے مسکرا رہی ہوتی۔ مجھے پہلے یاد آتے تھے، آج زیادہ یاد آ رہے ہیں۔ انہوں نے باتوں باتوں میں ایک بار پوچھا تھا کہ معطر پشتون لباس میں کیسی لگے گی، ہمارا روایتی لباس جو ہم شادیوں پہ پہنتے ہیں۔ وہ آج ہوتے تو آپ کو دیکھ کر صدقے میں اپنا آپ وار دیتے۔ اسے یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے تھیں، آج نہیں کرنی چاہیے تھیں، کم از کم آج نہیں، لیکن وہ صرف ایک بہن تھی۔ وہ پریزے سے کہنا چاہتی تھی کہ وہ چپ کر جائے، اسے یہ سب نہیں سننا تھا، لیکن جیسے الفاظ کسی نے کھینچ لیے تھے۔ آپ کو برا تو نہیں لگے گا اگر میں آپ کو بھابھی کی بجائے صرف معطر کہوں؟ بھابھی لفظ مجھے سنان لالا کی یاد دلائے گا۔ اس نے جھکے سر کو نفی میں ہلایا، پھر اسے دیکھا۔ اس کا ذکر مت کرو پریزے، تم اس کا ذکر کرتی ہو تو مجھے دکھ ہوتا ہے، اب بھی ہو رہا ہے، اور اب یوں لگ رہا ہے جیسے میں آدم کے ساتھ خیانت کر رہی ہوں۔ پریزے یکدم چپ ہوئی۔ اسے شاید احساس ہوا وہ کیا بول گئی تھی، پھر سر جھٹکا۔ آئی ایم سوری، مجھے بس لالا یاد آ گئے۔ معطر نے کچھ نہیں کہا۔ کھلے دروازے سے مبشرہ اندر داخل ہو رہی تھی۔ پریزے کھانا لگ گیا ہے، کھا لیں آ کے۔ پریزے نے سر ہلایا، پھر معطر کو دیکھا۔ آئی ایم سوری۔ وہ شدید شرمندہ لگ رہی تھی۔ معطر بمشکل ہلکا سا مسکرائی۔ وہ اسے چند لمحے دیکھتی رہی، پھر باہر چلی گئی۔ مبشرہ نے جاتے ہوئے دروازہ بند کر دیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد معطر نے رخ موڑ کر آئینے کو دیکھا۔ جو روپ تھوڑی دیر پہلے پیارا لگ رہا تھا اب خالی سا لگا، دل جیسے ہر شے سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھاتے دوپٹے پر لگی پن اتاری۔
پھر دوسری، پھر تیسری، جانے کتنی پینے لگی تھیں۔ اسے اکتاہٹ ہوئی۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ کسی نے بہت آہستہ سے دروازہ بجایا تھا۔ وہ منع کرنا چاہتی تھی لیکن شاید مقابل کو اجازت لینے میں دلچسپی نہیں تھی۔ اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی دروازہ کھلا اور کوئی اندر داخل ہوا۔ معطر نے سر اٹھایا، پھر وہیں رک گئی۔ سفید شلوار قمیض پہنے، اوپر سفید کوٹ، سلور کلر کی گھڑی، بال پیچھے جیل سے جما رکھے تھے۔ مشرقی لگتا آدم۔ وہ دروازہ بند کرتا اس کے پیچھے آ ٹھہرا تھا۔ آئینے میں نظر آتے اس کے عکس پر نظر جما رکھی تھی۔ کئی لمحے اسے دیکھتا رہا۔ جو ہلکا سا منہ کھولے آئینے میں نظر آتے اس کے عکس کو دیکھ رہی تھی۔ نکاح مبارک ہو مسز آدم کیان۔ ہلکا سا جھکتے سرگوشی کی تو اسے جیسے ہوش آیا، فوراً اس کی طرف چہرہ گھمایا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ نکاح کی مبارک دینے آیا تھا، سکون سے کہتے وہ سامنے آیا اور ڈریسنگ ٹیبل سے ٹیک لگا لی۔ باہر دی تو تھی؟ اس نے چبا کر کہتے دروازے کو دیکھا۔ ابھی کوئی آ جاتا تو جانے کیا سوچتا۔ اف، میرا خیال تھا وہ تمہیں سنائی نہیں دی ہوگی۔ سنائی بھی دے گئی تھی اور سمجھ بھی آ گئی تھی۔ تم جاؤ یہاں سے۔ وہ متحوش تھی۔ کتنی بد اخلاق لڑکی ہو، شوہر کو کمرے سے نکال رہی ہو۔ معطر دل ملائی۔ تمہارا اخلاق کہاں گیا؟ کسی نے دیکھ لیا تو جانتے بھی ہو کیا سوچیں گے؟ کیا سوچیں گے؟ یہی نا کہ میں اپنی بیوی سے ملنے آیا ہوں۔ یہ تو ہرگز نہیں سوچیں گے۔ او اللہ، جاؤ یہاں سے۔ سکون کرو معطر، مبشرہ باہر ہے، کوئی آئے گا تو وہ بتا دے گی۔ وہ جانتی ہے تم یہاں ہو؟ وہ بے یقین ہوئی۔ جانتی ہے؟ پورے 15,000 لیے ہیں اس نے ملاقات کرانے کے۔ وہ کچھ دیر اسے گھورتی رہی، پھر سر جھٹکتے آئینے میں دیکھا۔ دوپٹے پر لگی پنس اتر ہی نہیں رہی تھیں۔ اس نے ہاتھ سر کی طرف بڑھایا۔ یہ لباس جو تم نے پہنا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ شرارہ۔ اچھا لگ رہا ہے۔ مجھ پہ اچھا لگ رہا ہے یا میں اچھی لگ رہی ہوں؟ تم اپنی تعریف سننا چاہتی ہو؟ اس نے مسکراہٹ دبائی۔ اب یہ بھی میں کہوں؟ ایک بار بھی کہا ہے تم نے کہ اچھی لگ رہی ہو یا پیاری لگ رہی ہو، خوبصورت لگ رہی ہو؟ آدم کیان کی معطر صبا لگ رہی ہو۔ اس کی چلتی زبان رکی، چہرے پر سرخی پھیلی، ہاتھوں میں لرزش اتری۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل سے ٹیک لگائے اسے دیکھتا رہا۔ فلرٹ مت کرو، میں تو تعریف کر رہا تھا۔ وہ گھوم کر پیچھے آیا اور اس کی پشت پر ٹھہرا۔ معطر کے دوپٹے سے الجھتے ہاتھ رکے۔ وہ کوٹ اتارتا، اسے بیڈ پہ رکھتا، اس کے پیچھے آن ٹھہرا تھا۔ کیا کر رہے ہو؟ تمہاری مدد کرنے کی کوشش۔ بازو فولڈ کرتے پوری سنجیدگی سے اس کے دوپٹے پہ ہاتھ رکھا اور ایک پن اتاری۔ میں کر لوں گی۔ اب تو دل بھی زور سے دھڑک رہا تھا۔ آدم کا یہ انداز ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ آئی نو کہ تم کر لو گی، میں بس تمہارا کام آسان کر رہا ہوں۔ کیوں؟ تاکہ تم فرصت سے میری طرف متوجہ ہو سکو۔ دوپٹے پر لگی پنس اتارتے وہ سامنے رکھ رہا تھا۔ معطر کی بس ہو گئی۔ تم نے مبارکباد دینی تھی، دے دی نا، اب جاؤ۔ 15,000 میں 15 منٹ کی ملاقات تو کرنے دو۔ آئینے میں دیکھتے اسے گھورا، پھر ایک اور پن اتاری۔ میرا کیا فائدہ اس ملاقات میں؟ میں تمہاری تعریف کر دوں گا۔ ایسے اچھی لگ رہی ہو، اتارنا کیوں ہے یہ؟ آخری پن اتاری تو دوپٹہ پھسل کر شانے پر گرا۔ معطر کا ہاتھ مانگ ٹیکے کی طرف گیا، لیکن وہ اس سے پہلے ایک پن اتار چکا تھا۔ بھاری لگ رہا ہے۔ تھوڑی دیر برداشت کر لو گی تو کیا ہو جائے گا؟ ذرا فرصت سے دیکھنے تو دو مجھے۔ تم دور رہو، میں کر لوں گی۔ مانگ ٹیکا اتارتے آدم کی نظر آئینے پر گئی۔ اس کے گالوں پر لالی بکھری تھی، پلکیں لرز رہی تھیں۔ دوپٹہ کاندھے پر درست کرتے ہاتھوں میں لرزش تھی۔ وہ رک کر دلچسپی سے اسے دیکھنے لگا۔ تم شرما رہی ہو؟ جی نہیں۔ اور شرما بھی مجھ سے رہی ہو؟ میں نہیں شرما رہی۔ اسے گھورتے وہ اٹھی، دوپٹہ سینے پہ پھیلا لیا۔ آدم پیچھے ہوا۔ معطر کا رخ الماری کی طرف تھا۔ زور سے آنکھیں میچیں۔ بریکٹ، اف معطر کیا کر رہی ہو؟ یہ وہی انسان ہے جسے ارلنگٹن میں لڑائی کیا کرتی تھی۔ پرسکون رہو۔ لیکن اب وہ شوہر بن گیا تھا اور یہ چیز ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ الماری کی طرف جاتے خود کو کئی بار سرزنش کی، پھر الماری کے سامنے رکی۔ کیا لینا تھا؟
چور نظروں سے پیچھے دیکھا، وہ اسی کی طرف متوجہ تھا۔ اس نے خواہ الماری کھول کر منہ اندر گھسا لیا۔ پاکستان کے لیے خزانہ ڈھونڈ رہی ہو؟ چپ رہو۔ سنو لڑکی، ذرا تمیز سے بات کرو، شوہر ہوں تمہارا۔ تمہیں عزت شرافت راز آتی ہے؟ پٹک کر دروازہ بند کیا۔ بس اب وہ آ گئی پرانے روپ میں۔ اب کچھ بولے گی اور وہ سیدھا منہ توڑ جواب دے گی، مجھے تو بس تم سے محبت راز آتی ہے۔ اور بس اس کے سارے الفاظ غائب ہوئے۔ منہ کھولتے کچھ کہنا چاہا پھر رکی۔ اسے دیکھا، پھر گھونٹنا چاہا، پھر نظریں گھما لیں۔ بریکٹ، یہ اس طرح کیوں دیکھ رہا ہے؟ تم جا کیوں نہیں رہے؟ وہ جھنجھلائی۔ تم 2 منٹ سکون سے میرے سامنے بیٹھ سکتی ہو؟ آگے بڑھتے اس کا ہاتھ تھاما تو معطر کے الفاظ ایک بار پھر گم ہو گئے۔ وہ اس کا ہاتھ نرمی سے تھامتے کھڑکی کے سامنے رکھی کرسی پر اسے بٹھا رہا تھا، پھر اس کے سامنے والی کرسی تھوڑا سا آگے کھینچتے اس پہ بیٹھا، گھٹنوں پر کوہنیاں جماتے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھاما۔ کوئی آ جائے گا آدم، آنے دو۔ نظریں اس پر جمی تھیں۔ تم سمجھ نہیں؟ تمہیں پتہ ہے مجھے پہلی بار کب احساس ہوا کہ میرا دل میرے ہاتھ سے نکل کے تمہارا ہو رہا ہے؟ وہ بولتے بولتے چپ ہوئی۔ کب؟ جب اینجل اسٹیشن پر تم سرخ لباس میں ٹرین سے اتری تھی، میں تب سیٹی بجا رہا تھا، مجھے سیٹی کا ساز بھول گیا، میری نظریں تم پر گئیں اور تم پر ہی جمی رہ گئیں۔ میں نے اس دن جانا بچپن میں سنے گئے شہزادیوں کے قصے سچ ہوتے تھے۔ ایک شہزادی تو میرے سامنے ٹھہری تھی۔ معطر کا گلا رند گیا۔ کسی نے سڑک پہ کھڑے ہو کے پوچھا تھا کہ اس کی اوقات کیا ہے۔ وہ اسے وقت کی شہزادی ٹھہرا رہا تھا۔ ایک سوال پوچھوں؟ پوچھو۔ تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے؟ میں لفظوں میں نہیں بتا سکتا۔ تم میری کتنی عزت کرتے ہو؟ میں عمل سے نہیں بتا سکتا۔ اگر کبھی عزت اور محبت میں سے میرے لیے کسی ایک کو چننا پڑ جائے تو عزت چن لینا۔ چننے والا معطر صبا کو عزت اور محبت کے ساتھ چنے گا۔ اس کی آنکھیں نم ہوئیں۔ مجھ سے بے وفائی مت کرنا، تا قیامت نہیں۔ مجھے چھوڑ کر رسوا مت کرنا۔ اپنی عزت کون چھوڑتا ہے؟ کبھی دنیا میرے خلاف ہو اور میرے حق میں بولنا پڑا تو پیچھے مت ہٹنا۔ میں دنیا کو تو تمہارے خلاف جانے ہی نہیں دوں گا۔ مجھ سے تھک جاؤ تو بتا دینا، خود سے تھک کر تمہارے پاس آؤں گا۔ تم سے تھک کے کہاں جانا ہے مجھے؟ مجھ سے بیزار تو نہیں ہوگے؟ ایسا ہو یہ محال ہے۔ مجھے کبھی یہ مت کہنا کہ تم اکتاہٹ میں مبتلا کر دیتی ہو۔ تم روتی ہو تو میں تمہیں دیکھتا ہوں، بولتی ہو تو سنتا ہوں، خاموش ہوتی ہو تو تمہیں تکتا ہوں۔ بتاؤ تم سے کیسے اکتاؤں گا؟ وہ اتنا نرم کیوں بن گیا تھا؟ اس کے سامنے بیٹھے جیسے وہ اس کا ہر اندیشہ اس کے اندر سے نکال رہا تھا، بنا اکتائے، بنا بیزاری کے۔ تم مجھے ماضی کا تانا تو نہیں دو گے؟ مجھے تمہارے حال سے غرض ہے۔ اس حال میں میں نے تمہیں اپنایا ہے۔ مجھے تمہارے مستقبل سے غرض ہے۔ اس مستقبل میں ہم دونوں ہوں گے۔ تم بدل تو نہیں جاؤ گے؟ ویسے تو نہیں، لیکن دن میں ایک بار بدلنے کی اجازت ہے۔ مجھے تمہارے ساتھ ایک لڑائی تو ضرور کرنی ہے دن میں۔ وہ روتے روتے ہنس دی۔ تم ایلنگٹن والے ایرک بنے تو میں وہی معطر بن جاؤں گی۔ وہ مسکرایا، پھر اس کے ہاتھوں کو دیکھا، خالی کلائیاں، سونے ہاتھ۔ چوڑیاں پہننا کیوں چھوڑ دی ہیں تم نے؟ اچھی لگتی تھی تم پہ۔ معطر کی نظر اپنے ہاتھ پر گئی۔ وہ دونوں ہاتھوں میں اس کا ہاتھ تھامے ہوئے تھا۔ بابا لا کے دیتے تھے، وہ چلے گئے تو کوئی چوڑیاں لانے والا نہیں رہا۔ نہ مجھے چوڑیاں لانا یاد رہا، نہ چوڑیاں پہننا۔ میں لا دوں گا چوڑیاں، محبت، اپنا آپ۔ تم سنبھال لینا، ساز، وفا، مجھے۔ تم صاف صاف اظہار کیوں نہیں کرتے؟ تم صاف صاف اظہار سننا چاہتی ہو؟ اس کے دونوں ہاتھ تھامے وہ تھوڑا سا آگے کو ہوا، نظریں اس کی آنکھوں پر جما لیں۔ سنو معطر، میں نے تمہیں دل میں حفظ رکھا ہے۔ تم کبھی میری یادداشت سے محو نہیں ہوئی، نہیں ہوگی۔ میں نے تمہیں چاہا ہے اور ایک محبوب کی طرح چاہا ہے، چاہوں گا اور ایک محبوب کی طرح چاہوں گا۔ تم صاف الفاظ میں سننا چاہتی ہو تو سنو، میں اپنے دل سے، اپنے دل کے آخری کونے سے، اپنے دل کے ہر مقام سے تم سے محبت کرتا ہوں۔
کھڑکی کے باہر سے چوڑیوں کا ساز بجا تھا۔ نیچے سے کسی منچلے نے ہوا میں رنگ چھوڑے تھے۔ وہ اوپر آسمان تک گئے اور ہر جگہ روشن کر گئے۔ وہ روشنی اس مرد کی آنکھوں تک آئی جس کی آنکھیں نیلے رنگ کی تھیں، جو اپنے سامنے بیٹھی لڑکی سے لفظ محبت کہتا تھا۔ وہ لڑکی جس پر کسی نے بہار کے رنگ چھوڑ دیے تھے۔ پھر اس نے اپنی نم آنکھیں اس مرد پر جمائیں۔ مجھ سے یہ مت کہو کہ تم مجھ سے محبت کرو گے، مجھ سے یہ کہو کہ تم مجھ سے وفادار رہو گے۔ تم بیچ راہ میں کھڑے ہو کے میری تذلیل نہیں کرو گے۔ سخت دنوں میں تم مجھ پہ مہربان رہو گے، مہربان دنوں میں سخت نہیں بنو گے۔ میں اگر تھک جاؤں تو اپنا کاندھا دے دو گے، میں اگر روں تو آنسو صاف کر لو گے، میں اداس ہوں تو پھول لا دو گے۔ مجھ سے محبت کا دعویٰ مت کرو، وفا کا کرو۔ وہ کتنی ہی دیر اسے دیکھتا رہا۔ وہ عورت ایک مرد سے ملنے والے دھوکے سے خوفزدہ تھی۔ اسے ایک اور مرد نے بیچ راہ میں چھوڑا تھا۔ وہ نیا ہاتھ تھامتے ہوئے خوفزدہ تھی۔ وہ کچھ کہتا اس سے قبل ہی دروازے پر دستک ہوئی۔ آدم بھائی، 15 منٹ ہو گئے، کوئی آ جائے گا۔ دروازے کے پار سے مبشرہ کی آواز آئی۔ معطر نے ہاتھ اس کے ہاتھ سے کھینچ لیا۔ وہ گہرا سانس لیتا اٹھا، پھر بیڈ پر پڑا کوٹ اٹھایا اور اسے دیکھا۔ بھیگی بھیگی پلکیں، رویا رویا سا چہرہ، کانوں میں جھمکے، ہلکا سا میک اپ۔ وہ آنسو صاف کر رہی تھی۔ میں نہیں جانتا کہ ہر مشرقی دلہن اتنی ہی پیاری لگتی ہے یا پھر تمہیں دیکھ کر میں نے خوبصورتی کا مطلب جانا ہے۔ معطر رک کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ کوٹ بازوؤں میں اٹھائے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں نہیں جانتا میری عمر کتنی ہوگی، لیکن میں اس وقت تک جب تک آخری سانس لوں گا تم سے محبت کرتا رہوں گا۔ میں قسمت کو نہیں جانتا، نہ قسمت پر میرا اختیار ہے، لیکن میں تم سے وفادار رہوں، اس پہ میرا اختیار ہے۔ تم نے جو بوجھ ماضی میں اٹھائے ہیں وہ میں کم نہیں کر سکتا، لیکن تم پہ مستقبل میں کوئی بوجھ نہ آئے، میں یہ کر سکتا ہوں۔ میرا کاندھا ہمیشہ تمہارے لیے موجود ہے، لیکن میں تمہیں رونے ہی نہیں دوں گا۔ میں خود پر آنے والے سخت دن نہیں ٹال سکتا، لیکن میں ان سخت دنوں کو تم تک نہیں آنے دوں گا۔ ہم خوشیاں مل کے بانٹ لیں گے، میں اپنے غم صرف خود تک رکھوں گا۔ میں محبت کا دعویٰ کرتا ہوں معطر، اور میری محبت میں وفا محبت سے زیادہ ہے۔ نرمی، دو ٹوک، سنجیدہ، وقار بھرا انداز۔ وہ ان 4 جملوں میں اس کے اندر سے ہر خوف نکال گیا تھا۔ وہ ماضی کی معطر صبا کو اسی کمرے میں چھوڑ کر دروازہ کھول رہا تھا۔ پھر اسے مبشرہ کی آواز سنائی دی، ساتھ آدم کی۔ اس نے رخ موڑ کر آئینے میں دیکھا، پھر وہ رو دی، چہرہ ہاتھوں میں تھامے پوری شدت سے۔ اس بار یہ آنسو غم کے نہیں تھے۔ یہ ان کے نکاح کے اگلے دن اور عید سے ایک دن پہلے کی بات ہے، جب سڑک پر چھوٹی سی مہران رک رہی تھی۔ اس میں سے سیاہ جینس پر سفید ٹی شرٹ والا نجیب نکلا، پھر دوسری طرف کا دروازہ کھولتے نیلی جینس پر ہلکی کریم کلر کی شرٹ پہنے آدم باہر نکلا۔ وہ سر پر کیپ پہن رہا تھا، بازو حسب عادت موڑ رکھے تھے، شرٹ کا اوپری بٹن کھلا تھا اور وہ عام سے حلیے میں کوئی کالج بوائے لگ رہا تھا۔ یہی ہے؟ دوسری طرف آتے نجیب سے پوچھا تو اس نے سر ہلایا۔ اندر ہوں گے حسن صاحب؟ اندر ہی ہیں۔ وہ سڑک کراس کرتے دوسری طرف جا رہے تھے۔ اسٹور پر بڑے سے حروف میں حسن کریانہ اسٹور لکھا ہوا تھا۔ وہ دروازہ دھکیلتے اندر داخل ہوئے تو کاؤنٹر پہ بیٹھے لڑکے نے سر اٹھایا، پھر جھکا کر حساب کتاب دیکھنے لگا۔ نجیب گرد و پیش کا جائزہ لینے لگا، جبکہ وہ سیدھا لڑکے تک آیا۔ حسن صاحب ہیں اندر؟ جی۔ کہاں؟ پیچھے کمرہ ہے وہیں۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ آدم کو کمرے کی طرف بڑھتے دیکھ وہ ہکا بکا سا ہوا، پھر فوراً اس تک آیا۔ ان سے ملنے نہیں جا سکتے؟ دیکھو بچے، یہ ان کے داماد ہیں، اگر نوکری سے ہاتھ نہیں دھونا چاہتے تو راستے میں مت آؤ۔ اب کہ نجیب نے پچکارا تو لڑکا کچھ گھبرایا، پھر پیچھے کو ہوا۔ آدم بنا سنے اندر جا چکا تھا۔ دستک دے کر دروازہ کھولا تو حسن صاحب نے سر اٹھایا، پھر رکے۔ تم؟ مجھے خوشی ہوئی کہ آپ کو میں یاد ہوں۔ وہ کرسی کھینچتا اس پہ بیٹھ چکا تھا۔ حسن صاحب نے ضبط سے اسے دیکھا۔ یہاں کیا کر رہے ہو؟ آپ نکاح میں نہیں آئے؟ تم یہی پوچھنے آئے ہو؟ نہیں، میں کسی اور کام سے آیا تھا۔ یہ بتائیں کمائی کتنی ہوتی ہے اسٹور سے؟ وہ ٹانگ پہ ٹانگ جمائے گویا فرصت سے تھا۔ تم سے مطلب؟
آپ کو خوشی نہیں ہوئی کہ BBC سے بذات خود آدم کیان آپ کا انٹرویو کر رہا ہے؟ تعجب! دیکھو لڑکے، ماہانہ 1.5-2 لاکھ تو کما لیتے ہوں گے یقیناً۔ اسٹور کافی بڑا ہے، آپ نے پوش علاقے میں گھر بھی لے رکھا ہے، جبکہ پرانا گھر قابل ترس حالت میں تھا۔ یقیناً میں صحیح ہوں، کمائی اچھی ہوتی ہوگی۔ کہنا کیا چاہتے ہو؟ ان کا ضبط جواب دے گیا۔ یہ کہ حسن صاحب، وہ کوہنیاں میز پہ رکھتا آگے کو ہوا، میری بیوی کا اور اس کے گھر والوں کا حق کس حق سے کھا رہے ہیں آپ؟ تو معطر خود نہیں آ سکتی تو تمہیں لڑنے کے لیے بھیجا ہے؟ میری بیوی بہت بہادر ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ اب میرے ہوتے ہوئے وہ ان مسئلوں میں پڑے۔ میں اب مدعے کی بات پہ آتا ہوں۔ اس اسٹور کو آپ اپنے پاس رکھیں، لیکن معطر کے باپ کا حصہ ان کو دے دیں، اور میں جیسے تمہاری بات مان لوں گا۔ وہ طنزیہ مسکرائے۔ آپ میری دوسری بات بھی مانیں گے، اور وہ یہ ہے کہ جو کیس آپ نے تیمور حیدر کی شے پہ کیا ہے وہ خارج کروائیں۔ مجھے حیرت ہے آدم، تم یہاں میرے سامنے بیٹھ کر مجھے یوں حکم دے رہے ہو جیسے میں تمہارا غلام ہوں۔ پیچھے کو ہوتے انہوں نے ہاتھ باہم پھنسائے۔ آدم مسکرا۔ میں ابھی آپ کو چچا والا مان دے رہا ہوں، ورنہ مجھے حکمیہ انداز اپنانے میں وقت نہیں لگے گا۔ میں دونوں صورتوں میں تمہاری بات نہیں مانوں گا، جا سکتے ہو، میں مصروف ہوں۔ وہ کچھ دیر انہیں دیکھتا رہا، پھر پیچھے کو ہوا۔ آپ جانتے ہیں میں کیا جاب کرتا ہوں؟ تو اب تم مجھے دھمکیاں دو گے کہ تم میڈیا میں میرے خلاف خبریں چلواؤ گے اور مجھے بدنام کرو گے؟ میں ان باتوں سے نہیں ڈرتا۔ نہیں حسن صاحب، میں برطانیہ میں اس کے علاوہ بھی کچھ کرتا ہوں۔ چلیں آپ کو بتاتا ہوں۔ میں نے حال ہی میں برطانیہ میں ایک کیس دیکھا ہے جس میں برطانوی پولیس نے ایک مرد پر غلط فہمی کی وجہ سے ٹریول بین لگا دیا تھا اور اسے گرفتار کر لیا تھا، کیونکہ اس کے پاس ایک انسٹیٹیوٹ کا سرٹیفکیٹ تھا جس کا نام ایک کل عدم جماعت سے ملتا تھا، یعنی صرف تھوڑی سی نام کی غلط فہمی۔ اب میں مسلمانوں کے بیچ تھوڑا بہت اسی وجہ سے بھی مشہور ہوں کہ میں مسلمانوں کے لیے برطانیہ میں بہت کام کرتا ہوں۔ کام کی نوعیت سے لوگ واقف نہیں ہیں، لیکن میں ان لوگوں کے لیے کوشش کرتا ہوں جنہیں مسلمان ہونے کی وجہ سے برطانیہ میں کئی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آپ یقیناً بور ہو رہے ہیں، لہٰذا میں مطلب کی بات پہ آتا ہوں۔ وہ ایک بار پھر آگے کو ہوا۔ حسن صاحب، مغربی ممالک خاص کر امریکہ دہشت گرد تنظیموں کے خلاف ہیں اور وہ ان کے خلاف سخت کارروائیاں کرتے ہیں۔ حال ہی میں ایک حسن ابراہیم نام کے شخص کی تلاش برطانوی انٹرپول اور امریکی CIA کر رہی ہے، جس پہ چند مشکوک افراد کی معاونت کا انتظام ہے۔ میں جانتے ہیں کیا کروں گا؟ میں صرف اپنے چند تعلقات استعمال کروں گا، ایک افواہ پھیلاؤں گا، اور اگلے دن آپ پاکستان میں کسی کو نظر نہیں آئیں گے، کیونکہ جہاں تک مجھے علم ہے آپ کا مکمل نام بھی حسن ابراہیم ہے نا؟ حسن صاحب کا چہرہ سفید پڑا، پھر سرخ، پھر وہ غصے سے آگے کو ہوئے۔ تم ایسا نہیں کر سکتے۔ میں کر سکتا ہوں، آپ میری پہنچ سے واقف نہیں ہیں۔ پھر بعض اوقات تو صرف ایک افواہ کی ہی ضرورت پڑتی ہے۔ آپ کی حکومت کی کارکردگی ایسے معاملات میں بہت خراب ہے، تو آپ کو میری دھمکی سے ڈرنا چاہیے۔ تم ایسا نہیں کرو گے۔ وہ سرخ پڑتے چہرے سے گرائے۔ کیوں؟ میں نے کچھ نہیں کیا۔ کون مانے گا؟ میں تو صرف ایک محب وطن برطانوی اور ذمہ دار امریکی ہونے کا ثبوت دوں گا۔ اس نے لاپرواہی سے کاندھے اچکائے۔ حسن صاحب اسے گھورتے رہے۔ کیا چاہتے ہو؟ کیس واپس لیں اور اس دکان کی آدھی قیمت دانیال کے اکاؤنٹ میں بھیجیں۔ میں کیس واپس لے لوں گا لیکن رقم نہیں دے سکتا۔ بہتر، میں چلتا ہوں۔ وہ اٹھنے لگا جب انہوں نے ضبط سے ہاتھ اٹھاتے رکنے کا اشارہ کیا۔ میرا مطلب ہے فی الوقت میرے پاس پیسے نہیں ہیں، جب آئیں گے تو دے دوں گا۔ میں یقین کر لیتا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں آنے سے پہلے میں آپ کی ساری معلومات نکلوا کے آیا تھا، جس کے مطابق آپ کے بینک اکاؤنٹ میں اس وقت قریب 10 لاکھ پڑے ہیں جو آپ نے کسی زمین کے لیے دینے ہیں۔ وہ 10 لاکھ ابھی دانیال کو بھیجیں۔ وہ میری خود کی رقم ہے۔ وہ گرائے، ماتھے کی رگ ابھرنے لگی۔ میں اسٹور سے کمائی گئی آپ جیسا دوگلا انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ وہاں وہ لوگ افتخار صاحب کے علاج کے وقت جس قسم پرسی کی حالت میں تھے، آپ اس وقت زمینیں لے رہے تھے۔ افسوس، اس اسٹور پر میری محنت لگی تھی
ان کا چہرہ ابھی تک سرخ تھا۔ رقم افتخار صاحب کی لگی تھی۔ ان کی رقم لوٹائیں اور اپنی محنت کی رقم اپنے پاس رکھیں۔ دیکھو، آپ کے پاس 10 منٹ ہے حسن صاحب، میں اٹھ کے باہر جا رہا ہوں کیونکہ آپ کا چہرہ مجھ سے مزید برداشت نہیں ہو رہا۔ اگلے 15 منٹ میں دانیال کی کال اور 2 گھنٹوں میں عدالت سے کیس خارج ہونے کی خبر نہ آئی تو آپ اگلے دن کا سورج نہیں دیکھ پائیں گے، بے تاثر لہجے میں کہتے وہ اٹھا، دروازہ کھولتے باہر بڑھ گیا۔ نجیب تب تک لڑکے سے گفتگو کر چکا تھا۔ وہ اس تک آیا اور اسے چلنے کا اشارہ کیا۔ سر، وہ جاتے جاتے رکا۔ لڑکا خوش آمدی چہرہ بناتے اس تک آ رہا تھا۔ حسن صاحب سے کہہ کے میری تھوڑی بہت تنخواہ بڑھوا دیں، آپ ان کے داماد ہیں تو آپ کی بات تو ضرور مانیں گے۔ کمزور انگلش میں بمشکل وہ اپنی بات پوری کر سکا۔ وہ اسے دیکھتا رہا، پھر کوشش کر کے زبردستی مسکرایا۔ ضرور۔ وہ پلٹا تو مسکراہٹ غائب تھی۔ بریکٹ داماد؟ اگلی مرتبہ ملنے پر قتل کر دیتا یہ انسان اسے۔ مان گئے؟ نجیب اس کے ساتھ چلتا کچھ چبا رہا تھا۔ پھولے منہ سے بمشکل بولا، بہت ہی ڈرپوک انسان ہے یہ تو، پہلی ہی دھمکی پہ مان گیا، بے وقوف۔ وہ سر جھٹکتے گاڑی کا دروازہ کھول رہا تھا۔ مجھے تو یہ آدمی گڑبڑ لگ رہا تھا، اتنا بڑا سٹور یوں ہی کیسے چلا رہا ہے؟ چھوڑو، ہمارا کام تو ہو گیا۔ اس نے موبائل نکالتے معطر کی چیٹ کھولی، پھر مسکراہٹ دبائی۔ تھوڑی دیر پہلے اس نے لاہور پر کوئی تبصرہ کیا تھا تو اس کا جلا بھنا جواب آیا ٹھہرا تھا۔ جواب تو مجھے بھی مل گیا ہے ایک، ویسے کون سا؟ آپ پاکستان کیوں آئے تھے اس بات کا؟ شادی کرنے؟ کہہ دو۔ ہاں تو سچ ہے، ویسے میں بہت خوش ہوں کہ آپ اب پاکستان آتے جاتے رہیں گے۔ وہ جواب دیتا اس سے پہلے ہی دانیال کی کال آنے لگی۔ اس نے فون کان سے لگایا۔ رقم پہنچ گئی؟ جی، لیکن کیسے؟ کہا تھا نا دانیال، 2 منٹ کا کام ہے۔ آپ نے کیسے کیا آدم بھائی؟ وہ ششتر تھا۔ مجھے ایک کام بہت اچھا کرنا آتا ہے اور وہ ہے بولنا۔ زیادہ کچھ نہیں کیا، بس اپنی زبان چلائی ہے تھوڑی بہت۔ بہت شکریہ، میں واقعی آپ اچھا بھائی یار، مجھے شکریہ سننے کی عادت نہیں ہے۔ اور سنو دانیال، یہ بات معطر کو مت بتانا کہ اس میں میرا کوئی ہاتھ تھا۔ وہ دوسری جانب کچھ کہہ رہا تھا۔ آدم نے سنتے سر ہلایا، پھر کال کاٹ کر نجیب کو دیکھا۔ تم چاند رات پہ گھر ہوتے ہو؟ جی بالکل، ایک دم فری ہوتا ہوں۔ کہاں جانا ہے؟ تمہارے ساتھ نہیں جانا، تمہاری گاڑی چاہیے تھی۔ نجیب کا منہ بگڑا۔ چلا لیں گے آپ؟ چلا لیں گے یہاں آرام سے۔ اس کی نظر موبائل پر گئی۔ معطر کا میسج آیا ہوا تھا، اسے رپلائی کرتے اس نے نظر باہر گھمائی۔ اسے اب تیمور حیدر کو دیکھنا تھا اور وہ جانتا تھا وہ اس کے ساتھ کیا کرے گا۔ لاہور ریلوے اسٹیشن پر ٹرین آنے میں تھوڑی دیر تھی۔ پلیٹ فارم کے سامنے عرصے پر آدم بینچ پر بیٹھ رہا تھا۔ اس کے ساتھ بانو آپا تھیں، ہاتھ میں تھامی پانی کی بوتل ان کی طرف بڑھاتے وہ ان سے تھوڑے سے فاصلے پہ بیٹھا۔ ٹرین لیٹ ہے؟ میرے ملک کے ٹرینوں کا یہی حال ہے۔ آپ فلائٹ سے چلی جاتی؟ میرے گاؤں تک صرف کچی سڑک جاتی ہے آدم، وہاں اب بھی پکے راستے نہیں بنے۔ تم ایئرپورٹ کی بات کرتے ہو؟ آدم نے رخ سامنے کر لیا۔ آپ اب یہیں رہیں گی؟ مجھے واپس نہیں جانا، میں آپ کو مس کروں گا۔ میں بھی۔ وہ اداسی سے مسکرائیں، پھر لہجے میں بشاشت ابھری۔ اب تو تمہارے پاس معطر ہے، تمہیں کہاں کسی کی یاد آئے گی؟ وہ ہنسا۔ اس نے آ کر اپنی خالی جگہ بھری ہے آپا، باقی سب کی جگہیں تو خالی ہیں۔ تمہارے گھر والے مان جائیں گے۔ آپ کو اپنے گھر والوں کے ماننے کی امید ہے؟ رخ موڑ کے انہیں دیکھا۔ ہم دونوں کے حالات ایک جیسے نہیں ہیں، موازنہ مت کرو۔ ایک جیسے ہی ہیں آپا۔ آپ کے ماں باپ چلے گئے، آپ کو گلٹ ہے کہ آپ سے ناراض ہو کے چلے گئے۔ میرے ماں باپ مجھ سے ناراض ہیں، میں بھی ڈرتا ہوں کہ وہ مجھ سے ناراض رہے اور انہیں یا مجھے کچھ ہو گیا تو۔ ایسے مت بولو، وہ رنجیدہ ہوئیں۔ جانتی ہیں لوگوں کو حیرت ہوگی اگر میں انہیں بتاؤں کہ میرے ماں باپ غیر مسلم ہیں، وہ مسلمانوں کے خلاف ہیں، اس کے باوجود بھی میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ لوگوں کو حیرانی ہوگی، لیکن میں محبتوں کے معاملے میں بہت بے بس واقع ہوا ہوں۔ کرتا ہوں تو بس کرتا ہوں، اور جن سے کرتا ہوں میں ان کی محبت میں اپنے اندر سے نہیں نکال سکتا۔ وہ ایک دن مان جائیں گے، وہ مان کر بھی غیر مسلم رہے، پھر آپ کو پتہ آپا، یہ کیفیت بدترین ہے۔
کہ آپ جانتے ہوں آپ کے ماں باپ خود کو آگ میں ڈال رہے ہیں اور آپ صرف دیکھتے رہیں۔ فہد بھائی کہتے ہیں کافر جنت میں نہیں جائیں گے، میں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے ماں باپ کو جہنم میں جاتے کیسے دیکھوں گا آپا؟ اس کے چہرے پر اذیت پھیلی۔ ایک یہی مقام تھا جہاں وہ تھک جاتا تھا، جہاں وہ کوشش بھی نہیں کر سکتا تھا۔ تم انہیں اسلام کی دعوت دیتے رہنا، ان کا دل کبھی نہ کبھی اسلام کی طرف مائل ہو ہی جائے گا۔ وہ میری کالز تک نہیں اٹھاتے، دعوت دینا تو دور کی بات ہے۔ اس نے سر جھٹکا، پھر سیدھا ہوتے گہرا سانس لیا، انہیں دیکھا اور مسکرایا۔ میں جب پاکستان آؤں گا تو میں اور معطر آپ کے گھر آئیں گے، تب تک مجھے معافی مل گئی تو۔ لیکن تم دونوں پشاور نہیں جا رہے؟ فریضے نے ان دونوں کو دعوت دی تھی، ساتھ انہیں بھی، لیکن وہ ٹکٹ پہلے ہی بک کروا چکی تھی۔ میں نہیں جا پاؤں گا۔ کیوں؟ وہ اداس ہوں گے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے بیٹا، فریضے سنان کو یاد کرتی ہے آپا، وہ دھیرے سے بولا تھا۔ بانو آپا رک کر اسے دیکھنے لگی۔ پہلے کی بات ہوتی تو میں ضرور جاتا، لیکن اب معطر سے نکاح ہونے کے بعد میں اس کے ساتھ وہاں جا کر فریضے کے دکھ میں اضافہ نہیں کرنا چاہتا۔ وہ نکاح پر بھی بمشکل آنسو روکے ہوئے تھی۔ میں اسے بہن مانتا ہوں، اپنی بہن کے غم میں اضافہ نہیں کرنا چاہتا۔ بانو آپا کئی لمحے چپ سی رہ گئیں۔ انہیں احساس ہوا اس کہانی کا ہر کردار کسی غم کو سہ رہا تھا، کسی غم سے گزر رہا تھا، گزرنے کی، سہنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ تمہیں اپنا بھائی مانتی ہے، وہ تمہارے لیے خوش ہے۔ وہ مجھے اپنا بھائی مانتی ہے، لیکن میں اس کا بھائی نہیں ہوں۔ اس کا بھائی سنان تھا۔ میں جانتا ہوں وہ میرے لیے خوش ہے، لیکن اسے سنان کا غم بھی ہے، اور اس کا غم اس کی خوشی سے زیادہ ہے۔ سامنے سے ٹرین آ رہی تھی۔ بانو آپا اسے دیکھتی رہیں، پھر اٹھ کھڑی ہوئیں۔ آدم ان کا بیگ اٹھاتا ساتھ ہی اٹھا۔ سنان کی ڈائری تمہارے پاس تھی؟ وہ میں فریضے کو دے چکا ہوں، اس ڈائری پر صرف اس کا حق تھا۔ ان کا بیگ گھسیٹتے وہ ٹریک کے سامنے رکا۔ مسافر اتر رہے تھے، کچھ چڑھ رہے تھے۔ رش سا لگ گیا۔ بانو آپا بیگ تھامتے رکیں۔ معطر کا دھیان رکھنا آدم، اس بچے نے بہت کچھ برداشت کیا ہے، بہت سے دکھ، بہت سی آزمائشیں۔ اس تک اب خوشیاں لانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ اس تک اب خوشیاں لانا تمہارے ذمہ ہے۔ وہ مسکرایا۔ وہ میرے لیے اس دنیا میں واحد رشتہ بچ گئی ہے آپا، میں اس کا دل نہیں دکھاؤں گا۔ بانو آپا مسکرائیں، پھر سر ہلاتے بیگ اندر رکھا، قدم برتھ پر جمائے۔ آپا؟ ہاں؟ وہ مڑی۔ ہم پھر ملیں گے، ضرور ملیں گے انشاءاللہ۔ وہ قدم اندر رکھ چکی تھیں۔ آدم وہیں رکا رہا۔ الوداع مشکل ہوتا ہے، مشکل ترین ہوتا ہے۔ سر جھٹکتے وہ واپسی کی طرف بڑھا۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ۔ امید ہے ناول آپ کو پسند آ رہا ہوگا۔ چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، بیکاز دیٹس ہاؤ یو کین انکریج می، اینڈ دیٹس دا اونلی کائنڈ آف سپورٹ اینڈ انکریجمنٹ which I want from all of you. اللہ حافظ۔